بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا اور سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، دین کا علم سب سیکھتے تھے۔ ان میں جو اولین ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کی بڑی اعلیٰ شان ہے۔ ان میں سے ہیں عبیدہ بن حارث بن مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانثاروں میں سے۔ ابو سلمہ بن اسد اور عبداللہ بن مذعون اور ایک اور صحابی ہیں، ان کے ساتھ یہ ایمان لائے تھے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں پناہ گزین ابھی نہیں ہوئے تھے۔ بڑے ہی متقی اور صالح اور قریش میں سے تھے اور اولین ایمان والوں میں سے تھے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو اپنے دو بھائیوں طفیل اور حسین اور ایک تھے وہ مصطح بن اثاثہ، ان کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے 8 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 80 صحابہ دے کر بھیجا ہے رابغ کے مقام کی طرف۔ سریہ تھا وہ، اور وہاں ابو سفیان کے ساتھ 200 مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی ہے، قتل و غارت نہیں ہوئی، واپس آئے۔ اسے سریہ عبیدہ بن حارث کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا۔ میدان بدر میں جب ادھر سے مشرکین نکلے ہیں اور انہوں نے حل میں مبارز کا نعرہ لگایا اور ان کے مقابلے میں مہاجر نکلے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہمارے ہم جنسوں سے، اپنوں سے لڑنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر فرمایا کہ حمزہ، علی، عبیدہ نکلو۔ یہ تینوں نکلے۔ انہوں نے مشرکین مکہ کے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو ٹکر دیے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو آن کی آن میں اپنے مد مقابل کو لٹایا اور مار گرایا۔ ان کی مدبھیڑ لمبی ہو گئی اور زخم لگے، اتنے کاری لگے کہ پنڈلی چور چور ہو گئی، ہڈی سے گودا بہنے لگا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے دشمنوں کو نمٹا کر لپکے اور شیبہ کو مار گرایا۔ حضرت علی نے ان کو کندھے پر اٹھایا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم شہادت سے سرفراز ہو گئے، اور لے کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب ہوتے تو وہ جان جاتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق اصل میں ہوں جو وہ کہا کرتے تھے وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ، ہم محمد کو دشمنوں کے سپرد اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس کے چاروں طرف لڑتے لڑتے کٹ نہ مرے اور خون میں لت پت نہ ہو جائیں، اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں تک سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک کوئی محمد کو ہم سے نہیں لے سکتا، ہم کبھی ان کو حوالے نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، وہ ہوتے تو جان جاتے کہ اس شعر کا اصل مصداق میں ہوں، کہ میں خون میں لت پت ہوا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غزوہ بدر کے سب سے پہلے زخمی ہیں اور سب سے آخری شہید ہیں۔ چل پڑے ہیں یہاں سے، آگے ایک مقام آیا ہے تو وہاں پر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، فداکاری اور جانثاری کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کی قبر سے تیز مشک کی خوشبو ہر وقت آتی رہتی تھی، پورا صحرا مہکتا رہتا تھا۔
کافی عرصے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وہیں پھر دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو صحابہ ساتھ تھے, کچھ نئے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا رسول اللہ اس صحرا میں ایسی خوشبو تیز مشک کی. آپ نے فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے. ابو معاویہ ان کی کنیت ہے, عبیدہ ان کا نام ہے, عبیدہ بن حارث. والد کا نام حارث ہے, والدہ کا نام سنحیلہ. اور ابو معاویہ بھی کنیت کرتے ہیں اور بھی کنیت. آپ نے فرمایا تمہیں حیرت ہو رہی؟ یہاں ابو عبیدہ کی قبر ہے, مطلب اس سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ رب العزت ایسی محبت و فداکاری و جانثاری ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.darsequran.com